ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، جانور بھی ٹھیک ہے ان کے مقابلے میں۔ ہم نے نشانیاں رکھی، ہم نے دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لیے کان آنکھ اور دل رکھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان نشانیوں سے پہنچنا کہاں تھا؟ خدا تک۔ تو پہاڑ خدا تک پہنچاتا ہے، زمین خدا تک پہنچاتی ہے، آسمان خدا تک پہنچاتا ہے، سمندر خدا تک پہنچاتا ہے۔ سمندروں میں تیرنے والی کشتیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی بارش خدا تک پہنچاتی ہے۔ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوان، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا تک پہنچاتی ہیں۔ جو دھیرے دھیرے خدا تک پہنچائے اسے نشانی کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں، لیکن جو بہت تیزی سے خدا تک پہنچائے اسے امام کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں انسان غور و فکر کرے گا تو بہت وقت لگ جائے گا، بہت وقت لگ جائے گا خدا تک پہنچنے میں، شاید عمر کے آخری حصے میں پہنچے۔ آنکھ سے دیکھے گا، کان سے سنے گا، پھر دل سے سمجھے گا، لیکن امام اتنا وقت نہیں لیتا، صرف ایک شب کی مہلت دیتا ہے خدا تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جتنی نشانیاں اور علامتیں دنیا میں تم دیکھ رہے ہو، چاہے وہ دور تک پھیلی ہوئی زمین ہو، دور تک چھایا ہوا سر پہ سایہ فکن آسمان ہو، جس کی تم انتہا نہیں دیکھ سکتے کہ کہاں ہے، جس زمین کی تم انتہا کو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کہاں منتہی ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، تم سمندروں کے پانی کو نہیں ناپ سکتے کہ یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، تم پہاڑ کی اونچائیوں کو نہیں ناپ سکتے، کتنے عظیم عظیم پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ بہت بڑا بڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چھٹے امام کہتے ہیں نحنو آیات اللہ الکبریٰ، اللہ کی جو بڑی نشانی ہے وہ ہم ہیں، نحنو آیات اللہ العظمیٰ، اللہ کی جو عظیم نشانی ہے وہ ہم ہیں۔ کیوں عظیم؟ تو یہ ہے عظمت تو یہاں ہے، بڑائی تو یہاں ہے، بزرگی تو یہاں ہے، سمندر کے پانی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، زمین کو کوئی ناپ نہیں سکتا، آسمان کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو یہاں بزرگی ہے، یہاں عظمت ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت اللہ کی بڑی نشانی ہے، ہم اہل بیت اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن پہاڑوں، دریاؤں، زمینوں اور آسمانوں کو تم بڑا اور عظیم سمجھ رہے ہو، انہیں عظیم ہماری عظمت کے صدقے میں بنایا گیا۔ یہ مرتبہ ایمان، یہ ہے مقام ایمان۔ آج بھی ایک ہے جو ہمارے درمیان ہے، نہ ہوتا لذاقت الارض منعالیہ، ختم ہو جاتی زمین، قیامت آ جاتی، وہ ہے جو قیامت کو روکے ہوئے، رہتا تو فائدہ ہوتا، سامنے ہوتا تو فائدہ ہوتا، کیوں ہمیں پینشن کے فارم بھرنے پڑتے، کیوں ہمیں وظیفے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا، کیوں ہمیں نوکری کے لیے در بدر بھٹکنا پڑتا، کیوں ہمیں اسکولوں اور کالجوں میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے ایڈمیشن کرانا پڑتا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نام لکھانا پڑتا اور ایڈمیشن کرانا پڑتا، رجسٹریشن کرانا پڑتا۔ اگر وہ ہوتا تو یہ سب ضرورت پڑتی نہ پڑتی، اس لیے کہ مولا بہت پریشان ہے، لاؤ پانی لاؤ، ہاتھ دھویا اور نیچے لے کے چلے آئے، خود بھی کھائے اور
پوری سوسائٹی کو بانٹا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں تعلیم علم کے لیے. مولا کچھ ایسا کریے کہ علم حاصل ہو جائے. مولا نے ایک کنکری اٹھائی, منہ میں رکھی, منہ سے نکال کے ہمارے منہ میں رکھی, پتہ چلا 36 زبانوں کا علم ہم کو ہے. سب ہوا ہے نا تاریخ میں, کوئی ایسی چیز تو نہیں جو نہیں ہوئی. یہ سب ہوا ہے تاریخ میں. کبھی ہاتھ دھویا, کبھی کسی نے جوتیاں سیدھی کر دی, پھر تو جتنا مال ادھر تھا سب اٹھا کے دے دیے, لو لے جاؤ جوتی سیدھی کرنے. کسی نے صرف پردہ ہٹا دیا امام کے داخل ہونے کے لیے, اور پھر کوئی ٹینشن بھی نہ رہتی. ایک بار امام کہہ دیتے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہے تو سکون ہو جاتا پوری زندگی کا. چاہے جو کرو, امام نے کہہ دیا تو کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن جس کی ملکیت ہے اس نے بینامہ رجسٹری ہمارے نام. تو امام ہوتے تو یہ سب ہوتا, فائدہ ہوتا ہمارا. اب امام ہے نہیں, نہ وہ کنکری ملے گی کہ جس سے علم حاصل ہو, نہ وہ ہاتھوں کا دھومن ملے گا کہ جس سے جو ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے. ہم جاتے اور امام جو ہے وہ ان سے اپنی پریشانی جو ہے وہ بیان کرتے. امام ایک مٹھی خاک اٹھاتے, ہماری جھولی میں ڈال دیتے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو گئی. تو یہ سب ہوتا, بہترین آپشن ہوتے اپنے پاس, کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی, چین اور سکون سے رہتے. لیکن امام تو غائب ہے, تو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں تو غلط سوچ رہے ہیں. یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں, اس کے بارے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ سانس ایک نعمت ہے. وہ ایک نہیں, 2 نعمت ہے. سانس کا لینا بھی نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے. تو جب 2 نعمت ہے تو شکر بھی پروردگار کے 2 ہونے چاہیے. اور اتنی دیر میں کہ بندہ پروردگار کے 2 نعمت کے 2 شکر ادا کرے, ایک شکر اور چڑھ جاتا ہے, کیونکہ جب تک ایک سانس اور آ جائے. وہ ہوتا بھی یہ سب کچھ ہوتا, لیکن وہ نہیں ہے تو کیا کچھ نہیں ہے؟ نہیں. یہ جو سانس لے رہے ہیں اس کے وجود کی بنیاد. آج بھی اگر آسمان سے کوئی بارش ہوتی ہے تو اسی کے وجود کا صدقہ ہے. آج بھی اگر اس زمین سے کوئی غلہ اگتا ہے تو امام کے فیض کی علامت ہے, امام کے وجود کی برکت کی. میں شیخ مفید کو لکھے گئے خط کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے آخری امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ مفید کو, جن کی قبر کاظمین میں ہے, ایک امام کے ذریعے میں جانے کا ایک دروازہ, اسی دروازے پہ شیخ مفید کی قبر ہے. بڑی عظیم ہستی اپنے زمانے کی. امام نے ان کو 2-3 خط لکھے ہیں. امام سے انہوں نے توسل کیا, اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے, روئے, گریہ کیا. تو امام نے خط لکھا. اس خط کا ایک جملہ ہے, امام ہوتے تو کنکری ملتی تو علم حاصل ہو جاتا, امام ہاتھ کو دھو دیتا تو ہیرے جواہرات حاصل ہو جاتے, امام ایک مٹھی خاک اٹھا کے ڈال دیتا تو سونے میں تبدیل ہو جاتی. نہیں ہے تو اب یہ سب نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بہت سے فائدے جو ہے وہ نہیں. امام نہیں ہے تب بھی امام کا, ہمارے زمانے کے امام کا فائدہ سوچے کتنا فکر مند ہے ہمارے لیے. شیخ مفید کو لکھے گئے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے, اگر ہم نہ ہوتے اور ہماری نہ
ختم کر چکا. اب اس سے بڑی تو نعمت کوئی نہیں ہو سکتی نا, وجود سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں ہو سکتی, حیات سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہو سکتی نا. انسان زندگی کے لیے جتنا ہیرے جواہرات سونا چاندی اور بینک بیلنس سب کچھ دینے کو تیار ہے, تو وجود سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, حیات سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو تم باقی ہو یہ ہماری وجہ سے ہے, ورنہ دشمن جو تمہاری دشمنی کو لیے دلوں میں پھر رہے ہیں, یہ حکومت ہے جن کے دلوں میں تمہارے لیے عداوت پر یہ کب کا تم کو نیز کو نابود کر چکے ہوتے. یہ تو ہم نے تمہیں بچا کے رکھا, ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. وہ غائب ہے لیکن ہم سے بے فکر نہیں ہے, وہ ہمارے درمیان نہیں ہے ہمارے درمیان, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کو دیکھ نہیں رہا یا ہم سے بے فکر ہو گیا, ارے چھوڑو کرنے دو, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اب بھی ہماری ہدایت کرتا ہے, وہ اب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے, وہ اب بھی ہم کو صحیح راستے کی تلقین کرتا ہے. کبھی کبھی جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ ہم راہ راست سے ہٹنے. وہ کوشش تو یہی کرتا ہے کہ ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں, لیکن کیا کیا جائے, جہاں امام ہدایت موجود ہے وہیں شیطان ضلالت موجود ہے. دونوں اپنا کام کرتے ہیں. وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں, وہ اسباب بھی اہل قرآن کرتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, لیکن اس کے باوجود جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ ہم کو دیکھتا ہے, اپنے شیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بڑا چاہنے والا گناہ کر رہا ہے, امام ہے, وہ بے چین ہوتا ہے, وہ گریہ کرتا ہے, وہ روتا ہے. کیا دیکھ کے؟ بڑی چیز نہیں, چھوٹی چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں ان کو دیکھ کے گریہ. میں آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے امام کی معرفت کے پورا ہونے والا نہیں. ان کے دلوں کو موڑ دے, اس کی طرف نہیں, کل کی مجلس ان کی طرف. وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, ان کی طرف موڑ دے. معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی سے مراد ہماری ذات. سورہ حج آیت نمبر ظاہراً 27, وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب جب گھر بن گیا, خانہ کعبہ بن گیا, تیار ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پروردگار حکم دیتا ہے جناب ابراہیم کو, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اذان دو حج کے لیے. اذان دو مطلب اذن یعنی لوگوں کو بلاؤ, وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں کے درمیان جا کے اعلان کرو, ان کو بلاؤ, ان کو صدا لگاؤ, صدا دو. کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے. توجہ, کل جناب ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, ان کی طرف موڑ دے.
ان کی طرف متوجہ کرتے دلوں کو. آج پروردگار کہہ رہا ہے اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے درمیان جا کے انہیں حج کی دعوت دو، حج کا اعلان کرو. یا تو کا رجالن، وہ آئے رجالن پیدل، او علی کل ضامر، اور کر کے وہ آئے پیدل، رجالن، رجال رجل سے، رجل یعنی پیر، ٹھیک ہے، پیروں کے ذریعے آئے، پیدل آئے، او علی کل ضامر، یا کسی بھی لادر سواری پہ چڑھ کے آئے. آئے کہاں؟ یا تو کا. توجہ کریے گا، میں آیت کا ترجمہ پھر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت، بڑا ہی ظریف سا نقطہ. جناب ابراہیم نے کہا ان کے دلوں کو، لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. تو ائمہ نے کیا فرمایا؟ ان کی طرف سے مراد کعبہ نہیں ہے. اگر کعبہ ہوتا تو کہا جاتا اس کی طرف موڑ دے. قرآن کہہ رہا ہے ان کی طرف موڑ دے. ان کی کا مطلب ہم کون؟ ہم اہل بیت کی ذات ہے، ہم ائمہ کی ذات ہے، یعنی ہماری طرف موڑ دے. ٹھیک. جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے درمیان جاؤ اور انہیں حج کی دعوت دو، حج کے لیے بلاؤ. اور جب جانا تو انہیں حج کی دعوت دینا اور ان سے کہنا کہ یا تو کا رجالن او علی کل ضامر، چاہے تو وہ پیدل آئے، پیدل آنا پڑے تو پیدل آئے، وعلی کل ضامر، اور اگر کسی لاغر اور کمزور سواری پہ آنا پڑے تو لاغر اور کمزور سواری پہ آئے، لیکن آئے ضرور. اب قرآن کی آیت پھر ذرا سا غور کریے، آئے کہاں؟ آئے کہاں؟ کیا کہا گیا؟ اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے آئے. لیکن آیت ابھی آگے بڑھی اور کیا کہہ رہی ہے؟ جا کے ان سے کہو کہ حج کرو، حج کرنے کے لیے آؤ. لیکن جب یہ کہا کہ پیدل آؤ یا سواری پہ آؤ تو کیا کہا؟ یا تو کا، ان سے کہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. توجہ کیا آپ نے؟ بھائی حج کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ. مین جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہی تو ہے. صفا و مروہ و مزدلفہ و مشعر و عرفات و منی و یہ ساری چیزیں یہاں جا جا کے آپ کو ارکان انجام دینے، تب جا کے حج ہوتا ہے. لیکن مین کیا ہے ان سب میں؟ خانہ کعبہ. ٹھیک، مین خانہ کعبہ. پروردگار نے کہا جناب ابراہیم سے جا کے کہو کہ حج کے لیے آئے، اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے آئے. یا تو کا رجالن ولا کل ضامر، آئے چاہے پیدل آئے چاہے سواری پہ آئے، لیکن آئے کس کی طرف؟ یا تو کا، ان سے کہنا کہ وہ تمہاری طرف آئے. عجیب بات ہے، جب حج کے لیے بلا رہا ہے تو پروردگار کعبے کا اشارہ کر کہ وہ کعبے کی طرف آئے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ کعبے کی طرف آئے. پروردگار کہنا ان سے کہنا کہ چاہے پیدل آؤ چاہے سواری پہ آؤ، تمہاری طرف آئے. یا تو کا، تمہاری طرف آئے. پروردگار یہ ماجرا کیا؟ حج کے لیے تو کعبے کی طرف آیا جاتا ہے، یہ ابراہیم کی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ پروردگار آواز دے گا جب تک زمانے کے ولی کے خدمت میں نہ آ جاؤ کعبے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک زمانے کے ولی زمانے کے امام کے پاس نہ آ جاؤ تب تک کعبے کے پاس جانے کا کوئی فائدہ. میں مسلسل اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں، آج جو شاید چوتھی مجلس ہے اس سلسلے میں. یہ معرفت ہے
اگر یہ معرفت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی معرفت میں بہت پیچھے ہیں، اور اگر معرفت میں پیچھے ہیں تو پھر ہر نماز کے بعد دعا کرو اللہم اعرفنی حجتک فإنک إن لم تعرف حجتک ضللت عن ذکرک۔ یار ایسا نہ ہو کہ نوبت دین سے گمراہی کی پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ دین سے گمراہی ہونے کی نوبت آئے عرفنی حجتک، اپنی حجت کو پہچانو۔ قرآن نے کیا کہا؟ دعوت تو حج کی، لیکن وہ آئے کہاں؟ یاتوک، تمہارے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ تم زمانے کے امام ہو، تم زمانے کے امام ہو۔ اب ایک حدیث سنیے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حج کرنے کے لیے آئے اس کے اوپر لازم ہے وَلْيَحْتُمْ، کہ وہ حج کو تمام کرے۔ کس چیز سے؟ من زیارتنا، ہماری زیارت سے تمام کرے۔ اب سمجھے ہمارے یہاں یہ رواج کیوں تھا کہ جو حج پہ جاتا تھا وہ کربلا ضرور جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج پہ جائے تو کربلا نہ جائے جب تک حج مکمل نہیں ہوتا، جب تک حج مکمل نہیں ہوتا، جب تک انسان تمام الحج لقاؤنا، حج کا اکمال یہ ہے، حج کی تمامیت یہ ہے، حج اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک زمانے کے امام سے ملاقات۔ ہمارے میں سے جتنے لوگ حج پہ گئے ہیں ہم سب کے حج انشاءاللہ صحیح، جنہوں نے کر لیا ہے ان کے ہوں گے صحیح ہیں، اور جو کریں گے ان کے حج صحیح ہوں گے۔ لیکن یہ حج کمال کو کب پہنچیں گے؟ جب اس خانہ کعبہ جس کا ہم نے 7 مرتبہ چکر لگایا ہے، کامل کب ہوں گے یہ چکر؟ جب اسی خانہ کعبہ سے وہ جو روح کعبہ ہے، جو روح حج ہے، جو روح صفا ہے، جو روح مروہ ہے، جو وارث کعبہ ہے، جو وارث زمزم ہے، جو وارث ابراہیم ہے، جو وارث ذبیح اللہ ہے، جو وارث اسماعیل ہے، جو وارث چشمہ ہے، جو وارث صفا ہے، جو وارث مزدلفہ ہے، جو وارث عرفات ہے، جب وہ کعبے سے پیٹھ لگا کے آواز دے رہا ہوگا انا بقیۃ اللہ العظم یا لقارات الحسین، میں ہوں جس کا اللہ نے باقی رکھا تھا، وہ آئے گا تب جا کے حج اپنا مکمل بھی ہو جائے گا، کامل بھی ہو جائے گا۔ حدیثیں سنیے، صرف حدیثیں آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں۔ المؤمن افضل حرمتا من الکعبہ، توجہ کریے گا، مومن کی حرمت یہ کعبے سے افضل ہے۔ حدیث ہے یہ، حدیث ہے یہ، المومن افضل حرمتا، مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے۔ یہ امام کی حدیث ہے اور رسول کی حدیث سنیے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کعبے سے افضل کیوں ہے پتہ ہے؟ کعبے کی صرف ایک حرمت ہے، کعبے کی حرمت صرف ایک ہے، لیکن مومن کے اندر، مومن کے یہاں 3 حرمتیں ہیں۔ اس کے مال کو تم چھین نہیں سکتے، حرام۔ اس کے خون کو تم بہا نہیں سکتے، حرام۔ اس کے بارے میں سوء ظن نہیں کر سکتے، حرام۔ توجہ کریے اس حدیث میں، سوء ظن کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں کوئی برا خیال بھی ایک مومن کے لیے نہیں لا سکتے۔ جس کے لیے برا خیال نہ لایا جا سکے، تو اگر کوئی
سامنے سے اس کو برا کہہ دے تو خدا کو کتنا برا لگتا ہو. المؤمنو افضل حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. مومن کعبے سے افضل ہے حرمت کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، آبرو کے معاملے میں. مومن کعبے سے افضل ہے. ہم پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اماموں کو کعبے سے بڑھا دیتے ہیں. یہ لوگ اپنے اماموں کو، ائمہ کو، معصومین کو، ہادیوں کو کعبے سے بڑھا دیتے. بتائیے کعبہ کہاں؟ خدا کا گھر. وہ یہ امام کہاں؟ نہیں تم نہیں سمجھے، امام تو بہت بڑی منزل ہے. ہمارے یہاں مومن کا مرتبہ بھی کعبے سے زیادہ ہے. حدیث ہے المومن حرمتا افضل من الکعبہ، کعبے سے زیادہ ہے. تو اگر مومن کعبے سے افضل ہو سکتا ہے تو پھر وہ جو امیر المومنین ہے وہ کیوں افضل نہیں ہو سکتا؟ المومن افضل حرمتا من الکعبہ. حدیث سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام پہچان جاؤ گے. مومن کی معرفت اگر ہو جائے گی تو جو مومن کے ایمان کا جو مرکز ہوتا ہے یعنی ذات اہل بیت، ان کا پہچاننا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر وہ سوچے وہ کس مرتبے پر فائز ہوگے. میں نے مومن کے لیے ایک حدیث سنائی، وہ بھی کعبے سے متعلق، کیونکہ بات چل رہی ہے حج کی، ورنہ حدیثیں تو بہت سی ہیں مومن کی اہمیت اور مرتبے کے اوپر، لیکن کعبے سے افضل ہے حرمت کے اعتبار سے. حدیث سنیے، چھٹے امام صفا کے پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں نا، صفا پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. چھٹے امام پوری توجہ علی دانے محترم صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا. یمن رسول اللہ، میں نے ایک حدیث سنی ہے جو مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے. ہاں بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ میں نے یہ سنا ہے، توجہ کریے گا، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اس بنیہ کا مطلب ہے وہ بنیاد، یعنی اس کا مراد یہ تھا کہ یہ صفا اور مروہ یہ جو وہاں پہ نشانیاں ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے افضل ہوتا ہے. مومن ان ساری چیزوں سے افضل ہوتا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ان بنیادوں سے، ان عمارتوں سے، صفا سے، مروہ سے اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے افضل ہوتا ہے. تو کیا آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کے ذہن میں بھی یہی چل رہا تھا، صفا کہاں، مومن کہاں، مروہ کہاں، مومن کہاں، ارے زمزم کہاں، مومن کہاں. عزت مومن کی زیادہ ہے، زمزم کی نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب والوں نے ایک کین بھر کے دینا شروع کر دیا ہے. جب سے محدودیت کر دی ہے تب سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا کہ ہاں زمزم بھی کچھ ہے، ورنہ خوراک کا پانی کچھ نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ کتنے لوگ لاتے ہیں، لیکن اگر محدود کر دیا جائے کہ صرف ایک شیشی ملے گی تو پھر دیکھیے محترم ہو جائے گا. میں نے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ان ساری چیزوں سے افضل ہوتا ہے. کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں فرمایا ہے. توجہ ہے، حدیث پیش کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں ہاں فرمایا ہے.
وہ کیوں فرمایا ہے یہ بھی سنو. اگر مومن یہ اشارہ کر دے کہ صفا اپنی جگہ سے چلنے لگے تو صفا چلنے لگے گا. توجہ, امام نے کہا مومن ان چیزوں سے افضل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مومن یہ کہہ دے, مومن یہ اشارہ کر دے کہ صفا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو صفا کی پہاڑی اپنی جگہ سے ہٹنے لگے گی. گفتگو ختم ہو گئی. امام نے بتا دیا, اس نے پوچھ لیا, لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صفا کی پہاڑی چلنے لگی. میں کیا کروں آپ کی خدمت میں؟ امام نے کہا مومن ان چیزوں سے افضل ہے. اگر مومن یہ چاہ لے کہ یہ صفا کی پہاڑی ہٹ جائے اور چلنے لگے تو صفا کی پہاڑی چلنے لگے گی. گفتگو ختم ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صفا کی پہاڑی اپنی جگہ سے چلنے لگی. سمجھے کیا ہوا؟ کس نے کہا اس سے؟ کسی نے نہیں. کسی مومن نے کہا نہیں کہا. امام نے کہا نہیں کہا. تو یہ اپنی جگہ سے ہٹی کیوں؟ یہ اپنی جگہ سے ہلی کیوں؟ یہ اپنی جگہ سے چلی کیوں؟ کا فرق بتانا تھا. مومن جب کہتا ہے تو چلتی ہے, امام اگر ارادہ بھی کر لے تو چلنے لگتی ہے. جب دیکھا کہ صفا کی پہاڑی اپنی جگہ سے چلنے لگی تو امام نے اشارہ کیا, صفا کی پہاڑی اپنی جگہ چلی جا. میں نے تجھ سے ابھی یہ مانگا ہی نہیں تھا, یہ میں نے تجھ سے کہا ہی ہوتا. آگے بھی آئی اور اپنی جگہ. یہ امام کا مرتبہ, یہ امام کی مان. انسان اگر حاصل کر لے تو پہاڑیوں کو ہلا بھی سکتا ہے, مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے. اس معرفت تک ہمیں پہنچنا. اللہم عرفنی حجتک, ہمیں اپنے زمانے کی معلوم فیہ آیات بینات ان اول بیت وضع للناس, آیت نمبر 96 سورہ آل عمران. سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پہ بنایا گیا بے مکہ مکے کے اندر, وہ کیا ہے؟ یہی اللہ کا گھر ہے, خانہ کا. اول بیت وضع للناس الذی ببکہ, اس کی خاصیت یہ ہے کہ مبارکن, بابرکت ہے. وہدی للعالمین, ہادی ہے. مسلمان کے لیے نہیں, مومن کے لیے نہیں, صاحب اسلام کے لیے نہیں, للعالمین. سب سے پہلا وہ گھر جسے ہم نے اس روئے زمین پر بنایا وہ کیا ہے؟ یہی اللہ کا گھر ہے, کعبہ. اس کی خاصیت کیا ہے؟ مبارکن, بابرکت ہے. دوسری خاصیت کیا ہے؟ ہدی للعالمین, عالمین کے لیے ہدایت ہے. میرا ایک سوال ہے تمام عالم اسلام سے, کعبے کے ارد گرد غیر مومن کو چھوڑ, غیر مسلم کو جب جانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ عالمین کے لیے, عالمین کے تو سب آتے ہیں نا, مومن بھی ہے, کافر بھی ہے, منافق بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہودی بھی ہے, سب اسی میں آ گئے عالمین میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے کے اندر ہم نے جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے جو بابرکت بھی ہے, اس کی خاصیت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ مبارکن, بابرکت ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ ہدی للعالمین, عالمین کے لیے ہدایت ہے. سوال یہ ہے کہ مکے کی جو باؤنڈری ہے بیت المسجد الحرام کی, جسے مسجد الحرام کا ایریا کہا جاتا ہے, وہاں ایک دم صاف صاف یہ قانون ہے. اور وہ کل میں نے آپ کو خدمت میں بیان کیا تھا کہ امیر کائنات جب ان آیات کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں, جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں ہیں جن میں خلیفہ اول کو بلایا گیا تھا اور پھر دوبارہ امیر کائنات کو بھیجا گیا تھا, ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب مشرکین کا یہاں پہ آنا منع ہے, وہ نہیں آ سکتے. ہم آئیں گے اگلے سال حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور آج بھی یہ قانون ہے کہ کوئی مشرک اور کافر اس ایریا میں داخل
جب داخل نہیں ہو سکتا تو کعبہ ہدایت کیسے لگے؟ سوال ہے نا بھئی کعبہ کیسے ہدایت کرے گا؟ کعبہ چل کے جا نہیں سکتا، اور جو مشرک ہے وہ اندر آ نہیں سکتا، تو جب آمنا سامنا ہوگا ہی نہیں، دیکھا دیکھی ہوگی ہی نہیں، یہ جا نہیں سکتا وہ آ نہیں سکتا، تو پھر ہدایت ہوگی کیسے؟ اور قرآن کہہ رہا ہدی للعالمین، عالمین کے لیے یہ خانہ کعبہ جسے ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے، یہ گھر کعبہ ہادی ہے، رہبر ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ تو مسلمان کو تو ہدایت کی ضرورت ہے نہیں، اس لیے وہ خود کو آلریڈی ہدایت ہے، مومن کو تو ہدایت کی ضرورت ہے نہیں، وہ آلریڈی ہدایت پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کی ضرورت اسے ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ یہاں اس ایریے میں آ نہیں سکتا، کعبہ جا نہیں سکتا، تو پھر حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، جہاں چھٹے امام فرماتے ہیں نحن الکعبہ ونحن القبلہ، ہمیں کعبہ بھی ہے، ہمیں قبلہ بھی ہے، ہمیں ہادی ہے، ہمیں رہبر ہے۔ صلوات محمد وآل چہرے کی یا دل کی؟ دل کی۔ یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ چہرہ کدھر ہے، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ یہ دل کدھر ہے۔ پروردگار نے نماز کا حکم دیا، اور نماز کے لیے حکم یہ دیا کہ تمہارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف۔ اور کعبے کی طرف اگر چہرہ نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔ توجہ کریے گا، اہمیت کس کی زیادہ ہے، چہرے کی یا دل کی؟ سب نے کہا دل کی۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے جو کعبہ بنایا ہے اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ اچھا اگر کوئی چہرہ پھرا کے نماز پڑھے نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ حدیثوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی چہرہ پھرا کے نماز پڑھے، ادھر کر لے ادھر کر لے، 180 ڈگری ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ قبلے سے اگر تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہوا معاملہ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان کی نماز نہیں ہے، کیونکہ چہرہ اس نے کعبے سے ہٹا لیا، کعبے کے رخ سے ہٹا لیا۔ اہمیت کس کی زیادہ؟ دل کی۔ اب جب چہرہ ہٹا لینے سے نماز نہیں ہوتی تو اگر دل میں اس کعبے کی محبت نہ ہو جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تو کچھ لوگ ہیں جو آخرت میں پہنچیں گے، نماز ہے ٹک لگ رہا ہے،
نماز ہے، سجدہ ہے، روزہ ہے، رکوع ہے، حج ہے، طواف ہے، زمزم کا پانی ہے، درگاہوں پہ ماتھے کا ٹیکنا بھی ہے، عطر لگانا بھی ہے۔ ہاں پروردگار، داڑھی لمبی تھی، سرما لگا رہتا تھا، خطاب ایک دم 24/7 رہتا تھا، ہاں مونچھیں چھوٹی رہتی تھی، مسواک کھسا رہتا تھا، کنگھی جیب میں رہتی تھی، زلف رسول کے نام پہ بال بڑے رہتے تھے۔ سب کچھ ہے، چلو جاؤ، پورا فارم چیک ہو گیا، سب کچھ ہے، چلیے بھائی آگے چلیے، آئیے آپ آئیے۔ ابھی وہ جا رہا تھا، قرآن نے آواز دی وَقِفُوهُمْ، روکو فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ابھی ایک سوال باقی ہے، مسواک ہے، کنگھی ہے، سرما ہے، تیل ہے، خطاب ہے، مہندی ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ارے اس سے پوچھو ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ایک سوال باقی ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ وہ وہی سوال ہے جو بینک والے ہر اکاؤنٹ ہولڈر سے کرتے ہیں، ہر اکاؤنٹ کھلوانے والے سے کرتے ہیں۔ فوٹو لگی ہے، سگنیچر ہے، نام ہے، ایڈریس ہے، ماں کا نام ہے، پتا کا نام ہے، کوئی گارنٹر ہے، فارم آگے پہنچا مینیجر کے پاس، سب کچھ ہے، آدھار کارڈ نہیں ہے۔ اکاؤنٹ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا، کوئی بینک نہیں کھول سکتا، کوئی بینک آج کی تاریخ میں بغیر آدھار کارڈ کے جو آپ کی پہچان کا آدھار ہے، بغیر اس کے اکاؤنٹ کھول نہیں سکتا۔ جو یہاں آپ کی پہچان بنائے اسے آدھار کارڈ کہتے ہیں، جو آخرت میں پہچان بتائے اسے امامت و ولایت کا آدھار کارڈ کہتے ہیں۔ وہاں جنت کے دروازے بغیر علی کی محبت کے کھلیں گے نہیں، بغیر اہل بیت کی معرفت کے کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ دروازہ تو بڑی دور کی بات ہے، مت دشمن اہل بیت کو دیواریں دیکھنا نصیب نہ ہوں، اور دیواریں بھی بڑی دور کی بات، علی کا حدیث پیش کرنا ہوں۔ پھر دشمن اہل بیت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ سمجھے معرفت کیوں حج میں یہ ضروری ہے؟ انسان عرفات میں جائے لیکن عرفان امامت نہ ہو تو عرفات میں رکنا بیکار۔ انسان مشعر میں رات گزارے لیکن شعور ولایت نہ ہو تو یہ رات بیکار۔ انسان کعبے کے ساتھ چکر لگائے لیکن مولود کعبہ سے جڑاؤ اور لگاؤ نہ ہو تو یہ چکر دے گا۔ انسان مینا میں شیطانوں کو کنکری اور پتھر مارے لیکن اپنے زمانے کے ہادی اور رہبر کو نہ پہچانتا ہو تو وہ شیطان کا پیچھا چھوڑ سکتا ہے، شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا۔ مینا کے میدان میں قربانی کر رہا ہو لیکن زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو قربانی تو کر سکتا ہے لیکن کبھی جذبہ ایثار پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں یادگار ہیں کس کی؟ جناب ابراہیم کی۔
اور جناب ابراہیم جس مقام پر انی جاعلک للناس اماما، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں امامت کی یاد کر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک امام کے ہاتھ ہو۔ صفا و مروہ کے درمیان آج جو پورا عالم اسلام صحیح کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک امام کی زوجہ دوڑی تھی۔ یہ آج جو قربانی پورا عالم اسلام کر رہا ہے یہ اس قربانی کی یاد ہے جو امام نے اپنے بیٹے کے لیے دینی چاہیے تھی۔ یہ چشمہ زمزم امام کے بیٹے کو ایک پیاس لگی، امام کے ایک بیٹے کو پیاس لگی تھی، اس نے ایڑیاں رگڑی، تو پروردگار نے چشمہ جاری کر دیا زمزم۔ پروردگار ابراہیم کا بیٹا ایڑیاں رگڑے تو زمزم جاری ہو، اور ہم شکل پیغمبر حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا، کوئی زمزم جاری نہ ہوا، کوئی چشمہ جاری نہ ہوا۔ وہ بھی مرحلہ امتحان تھا، یہ بھی منزل امتحان تھی۔ وہ چھوٹا امتحان تھا، یہ بڑا امتحان۔ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا امتحان تھا، یہ خانہ کعبہ کے تحفظ کا امتحان ہے۔ اب حسین اس امتحان میں کامیاب۔ شبیہ کی زیارت کرنی ہے، کس کی شبیہ؟ علی اکبر کی شبیہ، علی اکبر کے تابوت کی شبیہ، جنازے کی شبیہ، جو خود شبیہ تھا کس کا؟ رسول کا۔ حسین کہتے ہیں مجھے جب بھی اشتیاق زیارت رسول ہوتا تھا میں علی اکبر کو اپنے سامنے بٹھا کے دیکھ لیا کرتا تھا، میرا نفس اور دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ میں نے رسول کی زیارت کر لی۔ خلقاً و خلقاً، صورت میں بھی اور سیرت میں۔ عمر کتنی؟ 18 سال۔ جناب علی اکبر کی مصیبت اور ان کے مسائل پڑھے نہیں جاتے ہیں، سنے نہیں جاتے ہیں، صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہر کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس مصیبت کو نہیں برداشت کر سکتا، نہیں محسوس ہی نہیں کر سکتا، درک ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ علی اکبر کی مصیبت کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کا باپ ہونا ضروری ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات ہے، درک ہی نہیں کر پاؤ گے کربلا میں ہوا کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے، خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس بستی کے تمام جوانوں کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس امام بارگاہ میں جو نماز جماعت ہوتی ہے اس میں ہر نماز کے بعد یعنی ایک دن میں 5 مرتبہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یا رب الحسین بحق الحسین، اے حسین کے رب تجھے حسین کا واسطہ،
آگے دعا کیا ہے؟ اشفِ صدر الحسین، حسین کے سینے کو شفا دے دے۔ باپ ہونا ضروری ہے، پہنچ نہیں پاؤ گے مصیبت تک، باپ ہونا ضروری ہے۔ اشفِ صدر الحسین، حسین کے سینے کو شفا دے دے۔ کیسے؟ بظہور الحجہ، حسین کے وارث کو بھیج کے حسین کے سینے کو شفا دے دے۔ حسین کے سینے کو شفا، مصرے یاد ہے نا؟ 1900 ہے زخم سنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ زخم تو 1900 ہے، سر میں بھی ہے، گردن پہ بھی ہے۔ اور زیارت پڑھو گے، زیارت الہیہ جو امام زمانہ جس زیارت کو پڑھتے ہیں، جو سلام بھیجتے ہیں، وہاں تو رخسار بھی زخمی ہے، ہوٹ بھی زخمی ہے، پیشانی بھی زخمی ہے، بازو بھی زخمی ہے، پتلیاں۔ آج مساج میں کوئی کمی نہیں ہوگی، علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا۔ اشفِ صدر الحسین، میرا پروردگار ہے حسین کے رب، مجھے حسین کا واسطہ حجت کے ظہور کے ذریعے حسین کے سینے کو شفا دیتے۔ سینے کو، ایسا کون سا زخم ہے؟ آئیے میں سناتا ہوں آپ کو کون سا زخم ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ یہ کہتا میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ایسے ہی کوئی مجلس ہو رہی ہے جیسے یہاں ہو رہی ہے، اور حسین کی ضعیفہ ماں مجلس کے درمیان بیٹھی ہے۔ اس کے حسین کے عزادار اسی طریقے سے جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ شہزادی عزاداروں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے رومال میں، ایک ایک عزادار کے آنسو اپنے رومال میں رکھے۔ میں خواب دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھا میں نے؟ کہ شہزادی نے اس رومال کو باندھا، سمیٹا آنسوؤں کو، کہاں پہنچی؟ جنت پہنچی۔ میں بھی جنت پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، جہاں حسین زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اشفِ صدر الحسین، اشفِ صدر الحسین، پروردگار حسین کے سینے کو شفا دیتے حجت کے ظہور کے ذریعے۔ اشفِ صدر الحسین، یہ ہے کیا؟ میں نے دیکھا شہزادی فاطمہ حسین کے اس حجرے میں پہنچی جہاں 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اس کیفیت میں حسین لیٹے ہوئے ہیں۔ ان آنسوؤں سے بھرے ہوئے رومال کو کھولا، رومال کو کھولا، آنسوؤں کا مرہم بنایا۔ مرہم بنانے کے بعد حسین کے اس زخمی جسم پہ لگانا شروع کیا۔ مرہم لگاتی جاتی ہے، تمہارے آنسوؤں کا مرہم، تمہارے آنسوؤں کا مرہم، مرہم لگاتی جاتی ہے۔ زخم ٹھیک ہوتا جاتا ہے، زخم بھرتا جاتا ہے، سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک زخم تھا جو حسین کے سینے پہ تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون سا زخم ہے جسے ہمارے آنسوؤں کا مرہم بھی ٹھیک نہ کر سکا؟ آواز آئی یہ اکبر کی جوانی کا زخم ہے، تمہارے آنسوؤں سے ٹھیک ہونے والا نہیں۔ کیا حسین سمجھنی ہے تو صاحب اولاد ہونا ضروری ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کھیلتے ہیں، گھر میں کھیلتے کھیلتے بچہ اگر گر جائے دوڑتے دوڑتے بچہ گر جائے تو ماں باپ چل کے نہیں جاتے، چھپٹ کے جاتے۔ جو صاحب اولاد ہے وہ بتائیں، بچہ اگر گر جائے
باپ بڑی تیزی سے بچے کی طرف لپکتا ہے، اٹھاتا ہے، آپس میں پیار کرتا ہے. کیا ہوا بیٹا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ہمارا اور آپ کا بچہ زمین پہ گر جائے تو ہم اس تیزی سے جاتے ہیں. حسین کا علی اکبر جب زمین پہ گرا ہوگا تو حسین جانا تو تیزی سے چاہتے تھے، لیکن اکبر کی شہادت نے حسین کے ہاتھوں کا نور چھین لیا. کمر خمیدہ ہو گئی. تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ علی اکبر پر حسین نہ دوڑ کے گئے ہیں نہ چل کے گئے ہیں، ویسے گئے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ گٹڑیوں کے بچے. یہ نہیں پڑھ رہا مصیبت، نہیں پڑھ رہا میں پوری شہادت. میں کو جملے کیا بتاؤں؟ علی اکبر کی مصیبت کو سمجھنے کے لیے صاحب اولاد ہونا ضروری ہے. علی اکبر کی مصیبت کو سمجھنے کے لیے باپ ہونا ضروری ہے. یہی جملہ تو حسین نے کہا تھا، اکبر خدا حافظ جاؤ، میرے نور عین جاؤ، ہم شکل نبی جاؤ، میرے دل کا چین جاؤ، میرے قلب و نظر جاؤ. جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ. علی اکبر چل دیے، جا رہے تھے کہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. پیچھے مڑ کے دیکھا، بابا گھوڑے سے اترے، پیچھے آئے، بابا کے پاس پہنچے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. حسین کا جملہ اگر سمجھ جائے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ ہے، یہ پر کاش تم صاحب اولاد. مرحمت کریے علی اکبر کا تھا. بس ایک جملہ سنیے اور میں نے ختم کی مجلس. دعا کریے اپنی اولاد کے حق میں، اپنے آپ کے حق میں، اپنے چاہنے والوں کے حق میں، اور اپنے زمانے کے امام کے حق میں، اور دعا کریے امام کے اس سینے کے زخم کے حق میں کہ پروردگار اسے ٹھیک کر دے. سنیے گا آخری جملہ، میں نہیں پڑھ رہا شہادت، رات میں سن لیجیے گا شہادت، چھوڑ دیا میں نے سب. علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں ہیں. سنو اولاد والوں، یہ جملہ سن لینا، آنسو آئے تو رو لینا، اور علی اکبر کے تابوت کی زیارت کر لینا. جناب علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں ہیں، 2 باتیں ہیں. علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں ہیں. علی اکبر کی شہادت میں ایک مصیبت ہے، ایک معجزہ ہے. مجھے نہیں پتا میری بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی. مولا ہم سے ہمارے اس دلیوں کو قبول فرما لینا. علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں ہیں، ایک مصیبت ہے، ایک معجزہ ہے. ایک مصیبت ہے، ایک معجزہ ہے. ایک مصیبت ہے، ایک معجزہ ہے. مصیبت کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ سنو گے؟ علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں، ایک مصیبت، ایک معجزہ. مصیبت بوڑھے باپ کے سامنے، حسین جیسے بوڑھے باپ کے سامنے علی اکبر جیسے جوان کے لاشے کا پناہ ہونا، یہ مصیبت ہے. مجھے نہیں پتا آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، مولا قبول کرے. سنیں صاحب اولاد، سنیں وہ جو باپ ہے. علی اکبر کی شہادت میں 2 چیزیں، ایک مصیبت، ایک معجزہ.
حسین جیسے ضعیف باپ کی آنکھوں کے سامنے اکبر جیسے جوان کے لاشے کا پڑا ہونا، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ معجزہ حسین جیسے ضعیف باپ کے سامنے علی اکبر